بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کا انٹیلیجنس سربراہ حسن بن عبداللہ بہت شاطر ہے، اگر انہیں شک ہو تو وہ تلاشی بھی لیتے ہیں۔ ایوبی یا حسن بن عبداللہ کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ چپکلش تو کئی مہینوں سے چل رہی ہے، تمہیں صلح نامے کا خیال آج کیسے آیا ہے؟ ایوبی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ تم کہاں کے مذہبی پیشوا ہو، اور وہ کوئی ایسا سوال بھی پوچھ سکتا ہے جس کا تم لوگ جواب نہ دے سکو، یا ایسا جواب دو گے جو تمہیں بے نقاب کر دے۔ وہ خود عالم ہے، مذہب اور تاریخ کا اس کا گہرا مطالعہ ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے چہروں پر داڑھیوں کے سوا صوفیوں والی کوئی نشانی بھی نظر نہیں آتی۔ تم میں سے 4 کی داڑھیاں ابھی چھوٹی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ 1 مہینے سے بڑھائی گئی ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں حشیش اور شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ مجھے ان چہروں پر پاکیزگی ذرا سی بھی نظر نہیں آتی۔ ان 9 آدمیوں میں سے کسی نے بھی برا نہ منایا۔ ان کے سرغنہ نے کہا، مجھے آپ کی ہر ایک بات سے اتفاق ہے۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں صوفی یا امام سمجھ کر عزت سے اپنے خیمے میں بٹھا لیا اور کچھ کھانے پینے کے لیے ہمارے آگے رکھ دیا تو میرے یہ دوست ٹوٹ پڑیں گے۔ ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ امام اور خطیب کھاتے کس طرح ہیں۔ آپ نے کیا طریقہ سوچا ہے؟ گمشتگین نے کہا، نہایت سہل اور بے خطر۔ میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے رضاکار محافظ بنا کر کرون حماتہ بھیج رہا ہوں۔ اس کے محافظ گہری چھان بین کے بعد منتخب کیے جاتے ہیں۔ ان کے خاندانوں کی بھی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ تم جاتے ہی اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک طریقہ سوچا ہے جو مجھے امید ہے کامیاب ہوگا۔ جاسوسوں نے بتایا ہے کہ دمشق کے لوگوں میں ہمارے خلاف اور صلاح الدین ایوبی کے حق میں اتنا جوش و خروش اور جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر محاذ پر آ رہے ہیں۔ وہاں جسے دیکھو تیغزنی اور تیر اندازی کی مشق کر رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایوبی ان رضاکاروں کو باقاعدہ فوج میں تو نہیں رکھتا، البتہ دوسرے کاموں کے لیے رکھ لیتا ہے۔ میں اس فضا سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اس نے الگ رکھا ہوا لکڑی کا ایک بکسا کھولا جس میں کپڑے پڑے تھے۔ اس نے فدائیوں سے کہا، تم سب یہ لباس پہن کر صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ گے۔ یہ اس کے محافظ دستے کا مخصوص لباس ہے۔ تم میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایوبی کا جھنڈا ہوگا، باقی 8 کی برچیوں کے ساتھ اس کی فوج کی جھنڈیاں ہوں گی۔ تم سیدھے ایوبی کے پاس جاؤ گے، وہاں تمہیں روک لیا جائے گا اور اس تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تم جوش اور جذبات سے کہنا کہ ہم رضاکار ہیں اور دمشق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی کہنا کہ ہم نے بڑی محبت سے محافظ دستے کا لباس سلوایا اور دل میں سلطان کی عقیدت لے کر آئے ہیں۔ ہمیں سلطان کے ارد گرد پہرے پر لگایا جائے یا ہمیں جانباز دستے میں شامل کر دیا جائے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تمہیں صلاح الدین ایوبی تک جانے نہیں دیں گے۔ تم ضد کرنا اور کہنا کہ ہم اتنی دور سے عقیدت اور جذبات سے آئے ہیں، ہم سلطان سے ملے بغیر نہیں جائیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جذبے کی بہت قدر کرتا ہے، تم سے ملے گا ضرور۔ برچیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی۔ اگر وہ باہر ہوا تو گھوڑوں سے اترنا نہیں، قریب جا کر گھوڑوں کو ایڑی لگا دینا اور اس کا جسم برچیوں سے چھلنی کر کے نکلنے کی کوشش کرنا۔ تم سب نے جان کی بازی لگانے کا حلف اٹھایا ہے،
لیکن مجھے امید ہے تم سب نکل آؤ گے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ اپنے سلطان کو زخمی حالت میں دیکھ کر محافظوں میں افراتفری مچ جائے گی، اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تم ان کے تیروں کی زد سے نکل آؤ گے۔ میں تمہیں عرب کی اس نسل کے گھوڑے دے رہا ہوں جن کے تعاقب میں ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی۔ فدائی قاتلوں کے سرغنہ نے کہا، طریقہ بہت اچھا ہے۔ ہمارے وہ ساتھی بدبخت اناڑی اور بزدل تھے جو اسے سوتے ہوئے بھی قتل نہ کر سکے، اسی کے ہاتھوں مارے گئے، اور جو زندہ رہے وہ پکڑے گئے۔ اب ہم جا رہے ہیں۔ اگر اس کا سر کاٹ کر نہ لا سکے تو آپ یہ خبر ضرور سنیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے۔ ایک فدائی نے حرم کی لڑکیوں کے خیمے کی طرف اشارہ کر کے اور شیطانی مسکراہٹ سے کہا، اور اگر ہم اسے قتل کر آئے تو؟ گمشتگین شیطان کی مسکراہٹوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے ایسی ہی مسکراہٹ سے کہا، تم میں سے جو زندہ آئیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کر کے آئیں گے، انہیں میں ایک ایک خیمے میں داخل کرا دوں گا۔ تمہیں جو انعام صلیبی دیں گے اس سے اتنے زیادہ زر و جواہرات میں دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے، اور تم میں سے جو آدمی صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے اس کی پسند کی 2 لڑکیاں ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ فدائیوں نے وحشیوں کی طرح چیخ چیخ کر کہے لگانے شروع کر دیے۔ گمشتگین نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کیا اور کہا، آؤ تمہیں وہ راستہ بتا دوں جو دمشق سے قرون کی طرف آتا ہے۔ تم یہاں سے دور کا چکر کاٹ کر دمشق کے راستے پر پہنچو گے، لیکن خیال رکھنا کہ راستے میں کوئی بھی پوچھے گا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو یہی بتانا کہ تم دمشق سے آئے ہو اور محاذ پر جا رہے ہو۔ راستے میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپہ مار ملیں گے۔ تمہیں آج ہی رات روانہ ہونا ہے۔ ایک فدائی نے پوچھا، آج ہی رات؟ کل دن کو نہ جائیں؟ گمشتگین نے جواب دیا، اتنا وقت نہیں، تمہارا چکر بہت لمبا ہے، 2 دنوں بعد منزل پر پہنچو گے۔ گھوڑوں کو آرام دیتے جانا، ورنہ تھکے ہوئے گھوڑوں سے وہاں سے بھاگ نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ گمشتگین نے بکسے سے کپڑے نکال کر انہیں کہا کہ یہیں پہن لو۔ اس نے دربان سے کہا کہ وہ 9 گھوڑے لے آئے جو میں نے الگ کروا رکھے ہیں۔ آدھی رات کے بعد 9 گھڑ سوار گمشتگین کے کیمپ سے دور اس سمت جا رہے تھے جدھر دمشق سے قرون حماتہ کو راستہ جاتا تھا۔ اگلے گھڑ سوار کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کا جھنڈا تھا اور باقی 8 کی برچیوں کی انیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بندی تھیں۔ اسی روز جس وقت گمشتگین اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اشتعال انگیز تقریر سے جوش دلا رہا تھا، سیف الدین اور حلب کی فوجیں بھی ایسی ہی اشتعال انگیز تقریریں سن رہی تھیں۔ حلب کا ایک سالار گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، یہ وہی صلاح الدین ہے جس نے حلب کا محاصرہ کیا تھا۔ تم نے اسی صلاح الدین کو اس کی فوج کے ساتھ حلب سے بھگایا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ روایت جھوٹی ہے کہ صلاح الدین جس قلعے اور جس شہر کو محاصرے میں لیتا ہے اسے فتح کر کے دم لیتا ہے۔ وہ حلب کے محاصرے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا تھا؟ اس نے محاصرہ کیوں اٹھا لیا تھا؟ صرف اس لیے کہ تم شیر ہو، تم جان پر کھیل جانے والے سرفروش ہو۔ تم نے شہر سے نکل کر اس پر جو حملے کیے تھے انہیں وہ برداشت نہیں کر سکا،
فتح اس کی ہوتی ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خدائے ذوالجلال کی خوشنودی تمہیں حاصل ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے خدا کیوں خوش ہوگا؟ وہ لٹیرا ہے کیونکہ اس نے دمشق پر قبضہ کیا، اور اس شہر کے لوگوں کی جو حالت کی ہے وہ وہاں جا کر دیکھو۔ کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ ہمیں دمشق چھوڑ کر حلب آنا پڑا۔ ہمیں وہاں واپس جانا ہے۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی سے انتقام لینا ہے۔ خدا کے سپاہیوں، یہ نہ سوچنا کہ تم مسلمان ہو کر مسلمان فوج کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ وہ مسلمان کافر سے بدتر ہے جو مسلمانوں کے شہروں کو فتح کرتا پھر رہا ہے۔ تم پر ایسے مسلمان کا قتل خدا نے فرض کر دیا ہے۔ خلافت کے محافظوں، تمہارے دشمن صلیبی نہیں، صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج ہے۔ صلیبیوں کو دشمن اس شخص نے بنایا ہے۔ نور الدین زنگی نے قوم پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ صلاح الدین کو مصر کی امارت دے دی، ورنہ یہ شخص چھوٹے سے ایک جیش کی کمان کرنے کے بھی قابل نہ تھا۔ میں اسے اپنی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھی نہ رکھوں۔ آج اس شخص کی موت اسے ان چٹانوں میں لے آئی ہے۔ اب اس کے سامنے تمہاری تلواریں، تمہاری برچیاں اور تمہارے گھوڑے ہوں گے، اور اس کے پیچھے چٹانیں اور پہاڑیاں ہوں گی۔ تم اسے اور اس کی فوج کو پیس کر رکھ دو گے۔ تمہیں حلب کی توہین اور بربادی کا انتقام لینا ہے۔ اگر تم نے صلاح الدین کو یہاں انہی پہاڑیوں میں ختم نہ کیا تو وہ سیدھا حلب پر آئے گا۔ اس کی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تمہاری بہنیں اور بیٹیاں اس کے سالاروں کے حرم کی زینت بنیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو نور الدین زنگی کا بیٹا تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، سیف الدین والی موصل جھوٹا نہیں ہو سکتا، گمشتگین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنے امراء جھوٹے نہیں ہیں تو اکیلا صلاح الدین ایوبی جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی 3 فوجیں اسے کچلنے کے لیے آئی ہیں۔ تم سب سچے ہو، غیرت اور حمیت والے ہو۔ ثابت کر دو کہ غیرت اور حمیت کی خاطر تم اپنے بھائی کا بھی خون بہا سکتے ہو۔ فوج بظاہر خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن اس کے اندر اشتعال نے طوفان بپا کر رکھا تھا۔ سالار نے حقائق پر پردہ ڈال کر فوج کے جذبات کو مشتعل کر دیا، اور فوج نعرے لگانے لگی، ہم غلام نہیں بنیں گے، صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں رہے گا۔ ایک شور تھا جو زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا۔ سیف الدین کے کیمپ کی بھی کیفیت جذباتی تھی۔ وہ بھی اپنی فوج کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کے لیے یہ سہولت بھی پیدا کر دی تھی کہ 2 علماء سے یہ فتویٰ لے لیا تھا کہ میدان جنگ میں روزہ فرض نہیں۔ تمام فوج خوش تھی۔ سیف الدین نے کہا کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب صلاح الدین ایوبی کی فوج کا دم خم ٹوٹ چکا ہو، پھر ہماری منزل دمشق ہوگی۔ دمشق میں بے اندازہ دولت ہے جو تمہاری ہوگی۔ ادھر لشکروں اور فوجوں کی باتیں ہو رہی تھیں، اور ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں 6 8 8 10 10 چھاپا ماروں کے حساب سے اسکیمیں بن رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج سے کوئی خطاب نہیں کیا، کوئی جوشیلی تقریر نہیں کی۔ اس کی نظر اس زمین پر تھی جس پر اسے لڑنا تھا۔ اس زمین کے خدوخال سے وہ زیادہ سے زیادہ جنگی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے جو بھی بات کی اپنے سینئر اور جونیئر کمانڈروں سے کی، اور وہ بھی حقیقت کی بات کی۔ کبھی کبھی وہ اس وجہ سے جذباتی ہو جاتا تھا کہ اس کے مسلمان بھائی فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے ہیں۔
اور مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ اس کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ صلح اور امن کے لیے ایلیچی بیچ کر اپنی توہین کرا چکا تھا۔ اب وہ تصادم کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے مصر سے آئی ہوئی کمک کو اپنی اسکیم کے مطابق تقسیم کر دیا تھا اور دشمن کے انتظار میں بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے مشیروں سے اس خیال کا اظہار بھی کیا تھا کہ دشمن شاید یہ چاہتا ہے کہ پہاڑیوں سے نکل کر اس پر حملہ کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چٹانوں سے نکلنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ دشمن کو پہل کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو اپنے چھاپا ماروں سے دشمن کے کیمپوں میں تباہی مچا سکتا تھا۔ یہ اس کا خصوصی طریقہ جنگ تھا، لیکن اس نے چھاپا ماروں کو بھی استعمال نہ کیا۔ وہ دشمن کی چال اور حرکت دیکھ رہا تھا۔ دمشق میں نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ نے اپنا ایک اور محاذ کھول رکھا تھا۔ جب سے سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق سے نکلا تھا، اس عظیم عورت نے لڑکیوں کی ایک رضاکار فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ لڑکیوں کو زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھانے، خون روکنے اور ابتدائی مرہم پٹی کی تربیت دی جاتی تھی، لیکن سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ انہیں تیغ زنی، تیر بازی اور تیر اندازی کی تربیت بھی دے رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے چند ایک تجربہ کار مرد اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی محاذ پر عورت کی موجودگی کو پسند نہیں کرتا، اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ لڑکیوں کو فوج میں شامل کرے گا۔ اس کے باوجود سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رہی تھی۔ وہاں کیفیت یہ بھی کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مرہم پٹی وغیرہ کی تربیت کے لیے بھیجا کرے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو تربیت کے لیے بیچ کر فخر محسوس کرتے تھے۔ 10-12 سال کی عمر کے بچے اپنی طور پر لکڑی کی تلواریں بنا کر تیغ زنی کرتے رہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ کی فوج میں 4 لڑکیوں کا اضافہ ہوا۔ ان میں ایک تو فاطمہ تھی، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک چھاپا مار جاسوس حران سے بلکہ گمشتگین کے حرم سے نکال لایا تھا۔ دوسری موصل کے خطیب ابن المخدوم کی بیٹی سائقہ تھی۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ سن چکے ہیں کہ اسے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح موصل سے نکالا گیا تھا۔ باقی 2 وہ لڑکیاں تھیں جنہیں حلب سے گمشتگین کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ انہیں سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت نے حران کے قاضی کو قتل کر کے وہاں سے نکالا تھا۔ یہ حمیرہ اور سحر تھیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس محاذ پر پہنچی تھیں، جہاں سے انہیں دمشق بھیج دیا گیا تھا۔ ایسی بے ٹھکانہ لڑکیوں کو سلطان نور الدین زنگی کی بیوی کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ یہ چاروں اس کے پاس پہنچی تو انہوں نے وہاں لڑکیوں کو تربیت حاصل کرتے دیکھا۔ یہی ان کی خواہش تھی جو فوری طور پر پوری ہو گئی۔ انہوں نے زنگی کی بیوہ کو اپنی اپنی آپ بیتی سنائی۔ وہاں انہیں ان لڑکیوں کے سامنے لے گئی اور انہیں کہا کہ وہ تمام لڑکیوں کو تفصیل سے سنائے کہ دشمن کے قبضے میں ان پر کیا گزری ہے۔ چاروں نے اپنی اپنی کہانی سنائی۔ خطیب کی بیٹی سائقہ ذہنی طور پر زیادہ مستعد اور ہوشیار تھی۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، عورت قوم کی آبرو ہوتی ہے۔ دشمن جب کسی شہر پر قبضہ کرتا ہے تو اس کی فوج سب سے پہلے عورتوں پر حلہ بولتی ہے۔ تم نے ان 2 لڑکیوں حمیرہ اور سحر سے سن لیا ہے کہ جو علاقے صلیبیوں کے قبضے میں ہیں
وہاں صلیبی مسلمانوں کے ساتھ کتنا ہولناک سلوک کر رہے ہیں۔ وہاں کسی مسلمان لڑکی کی عزت محفوظ نہیں۔ خدا نخواستہ دمشق بھی ان کے قبضے میں آ گیا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اگر ہم نے خون کی قربانی دینے سے گریز کیا تو صلیبی ہمارے آقا بن کر رہیں گے۔ انہوں نے ہمارے بہت سے امراء کو خرید لیا ہے۔ اب صلیبی بھی تمہارے دشمن اور مسلمان امراء بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم فتح حاصل کرنا چاہتی ہو تو انتقام کے جذبے کو زندہ و پائندہ رکھو۔ میرے محترم والد کہا کرتے ہیں کہ جو قوم ان معصوموں کو فراموش کر دیتی ہے جو کفار کی بربریت کا شکار ہوئے تھے، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری بہنوں، میں دین اسلام کی مرید ہوں، دین اسلام کی خاطر سولی چڑھنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے سلطان صلاح الدین کا اصول پسند نہیں کہ عورت محاذ پر نہ جائے۔ انہوں نے جو سوچا ہے ٹھیک ہی سوچا ہے، لیکن عورت کو کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو حرموں میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ ہمیں مرد کی تفریح کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح قوم کی آدھی قوت بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ دشمن لشکر لے کر آتا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری فوج آدھی بھی نہیں ہوتی۔ ہم مردوں کے شانہ بشانہ لڑیں گی اور فوج کی کمی پوری کریں گی۔